احمده نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم المكين الحنين الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وكما قال الله تبارك وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وذرياته عليهم أجمعين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم. تمام تر تعریف اور تمام تر حمد و ثنا اس مالک و مولا کے لیے جس نے ہم سب کو تخلیق فرمایا. تمام تر تعریفیں اسی مالک و مولا کے لیے کہ جس نے ہمیں دولت ایمان سے مالا مال فرمایا. تمام تر تعریفیں اسی مالک و مولا کے لیے جو صبح و شام ہمارے رزق کا انتظام فرماتا ہے اور کروڑہ مرتبہ محبت، عقیدت، ادب اور احترام کے ساتھ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عظیم اعلیٰ اور عرفہ بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام کہ آقا کریم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ان کی امت ہونے کی وجہ سے اللہ رب العزت کی ذات کے عذاب ہم سے ٹلے ہوئے ہیں. ہم بے شمار درود و سلام کریم آقا علیہ السلام کی عظیم بارگاہ اقدس میں عرض کرتے ہیں. حاضرین و سامعین گرامی قدر، ہمارا آج کا گفتگو کا جو عنوان ہے وہ ہے دور فتن اور حفاظت ایمان. آج ہم دیکھتے ہیں جس طرف نظر دوڑائیں ہر روز ایک نیا فتنہ جنم لے رہا ہے. جس طرف نظر دوڑائیں ہر طرف فتنے ہی فتنے ہیں. کوئی فتنہ سیاستدانوں کی طرف سے نکلتا ہے، کوئی فتنہ علماء کی طرف سے نکلتا ہے، کوئی مولویوں کی طرف سے نکلتا ہے، کوئی عام معاشرے سے نکلتا ہے. تو گویا جس طرف بھی نظر دوڑائیں ہمیں فتنوں کی ایک بھرمار نظر آتی ہے. تو ان فتنوں کے ہوتے ہوئے اور اس پرفتن دور میں ہم اپنے آپ کو کیسے بچائیں، ہم اپنے ایمان کی حفاظت کیسے کریں، آج یہی ہمارا جمعہ کی گفتگو کا عنوان ہے. ماسٹر تھوڑا آ جائے، بتا رہے بیس کٹا کے ماسٹر بتا جائے. حاضرین و سامعین گرامی قدر، سورہ ال عمران اس کی آیت نمبر 110 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. اللہ رب العزت کی ذات نے ارشاد فرمایا: کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. اس آیہ مبارکہ میں اللہ رب العزت کی ذات نے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی پوری امت کی تعریف فرمائی ہے، پوری امت کی تعریف کی ہے اور فرمایا کہ یہ جو امت ہے خیر امت، یہ خیر الامم قوم ہے، یہ بہترین قوم ہے.
یہ بہترین امت ہے۔ تمام جو امتیں آئیں ان میں سب سے خیر امت ہے، سب سے بہترین امت اگر کوئی ہے تو وہ یہ امت مسلمہ ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی ذات نے فرمایا اور یہ اس امت کو شرف عطا فرمایا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری امت سے قبل انبیاء و رسول جتنے اس دنیا میں تشریف لائے ان کی کل امتوں کو اگر جمع کیا جائے تو وہ 69 بنتی ہیں، 69 69 امتیں ہیں ٹوٹل۔ اور فرمایا میری جو امت ہے وہ 70ویں امت ہے، 70۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو آخری امت ہے، اس آخری امت کو گزشتہ جو 69 امتیں ہیں ان کے اوپر ترجیح دی گئی، فضیلت دی گئی۔ فضیلت کیوں دی گئی؟ اللہ رب العزت کی ذات نے کیوں فرمایا کہ یہ امت بہترین ہے؟ آ گئی، اللہ رب العزت کی ذات نے اس کا جواب بھی عنایت فرمایا۔ اللہ کی ذات نے فرمایا یہ جو امت بہترین امت ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ نیکی کا حکم دیتے ہیں، یہ نیکی کا حکم دیتے ہیں۔ دوسری ان کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ برائی سے منع کرتے ہیں، اور تیسری ان کی خصوصیت یہ ہے کہ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، یہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں، یہ اللہ پر کامل ایمان رکھتے ہیں۔ یہ 3 خصوصیات ہیں جن کی وجہ سے اللہ کی ذات نے اس امت کو بہترین امت فرمایا کہ یہ نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے منع کرتے ہیں اور اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، یقین کامل رکھتے ہیں۔ ایک اور جگہ اللہ رب العزت کی ذات نے اسی امر بالمعروف و نہی عن المنکر اس کی اہمیت کو بتاتے ہوئے اللہ رب العزت کی ذات نے ارشاد فرمایا، یہ سورہ العمران اس کی آیت نمبر 104 ہے، فرمایا وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، اور تم میں سے ایسے لوگوں کی ایک جماعت ضرور ہونی چاہیے، ضرور ہونی چاہیے جو لوگوں کو خیر کی طرف بلائے، جو لوگوں کو خیر کی طرف بلائے، خیر کی دعوت دے۔ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، کہ وہ برائی کے کاموں سے روک دے، نیکی کی طرف بلائے اور نیکی کا حکم دے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جان لو وہ جو جماعت ہوگی، جو ہر زمانے میں ایک ایسی جماعت موجود رہے گی جو نیکی کا حکم دے گی، برائی سے منع کرے گی، یہ دونوں خصوصیات اس میں موجود ہوں گی۔ فرمایا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، وہ حقیقتاً ایسی جماعت ہے، وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں، وہ مراد کو پانے والے ہیں، وہ کامیاب ہونے والے لوگ۔ تو یہ جو انسان کی کامیابی ہے، جو کسی جماعت کی کامیابی ہے، یا جو امت جس کی وجہ سے خیر پر ہے، یا امت کو بہترین امت کہا گیا ہے، جو فریضہ اس کے اوپر عائد کیا گیا ہے، وہ فریضہ یہی ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا۔ یہ اس امت کا خاصہ ہے اور یہ اس امت کے اوپر فرض کیا گیا، یہ ایک ذمہ داری عائد کی گئی، اور اسی ذمہ داری کی وجہ سے یہ بہترین امت ہے۔ اب یہ جو اللہ کی ذات نے فرمایا کہ تم میں ایسے لوگوں کی ایک جماعت ضرور ہونی چاہیے جو تمہیں بھلائی کا حکم دے اور برائی سے روکے، ایسی ایک جماعت ضرور ہونی چاہیے۔
تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے امر بالمعروف و نہی عن المنکر اس کی جتنی بھی اس آیہ مبارکہ کے تناظر میں تاکید فرمائی ہے، جتنا بھی حکم دیا ہے، جتنی احادیث آئی ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بطور خاص دور فتن کا ذکر فرمایا، اور دور فتن کا ذکر فرما کے پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا تذکرہ فرمایا کہ دور فتن میں خاص کر اس کی ضرورت ہے۔ جب فتنوں کی برمار ہو، فتنے کھلے عام پھیلنے لگ جائیں، جس طرف انسان نظر کرے فتنوں کی برمار ہو اور بوچھاڑ ہو، تو اس وقت امر بالمعروف و نہی عن المنکر اس کا فریضہ سر انجام دیا جائے۔ اسی طرح جب تک یہ امت اس خیر کے کام پر لگی رہے گی اور یہ امت ہمیشہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ سر انجام دیتی رہے گی، تب تک اللہ رب العزت کی ذات اپنے عذاب کو اس امت پر نازل نہیں کرے گا۔ اس امت پر کیا، کسی قوم پر بھی نازل نہیں کرتا۔ جب امت دعوت الی الخیر کا رستہ چھوڑ دیتی ہے، برائی کو برائی نہیں سمجھا جاتا، نیکی کو نیکی نہیں سمجھا جاتا، ظلم کو نہیں روکا جاتا، صبر اور برداشت سے جواب دے جاتی ہے، پھر کوئی طبقہ ایسا نہیں ہے جس طبقے میں انصاف موجود ہو، جو ظالم کو روکنے والا ہو۔ جب پورا خطہ ارضی یہ سارے امر بالمعروف سے رک جاتا ہے، نہی عن المنکر سے رک جاتا ہے، پھر اللہ رب العزت کی ذات کا جو عذاب ہے وہ خصوصاً اس قوم کو گھیر لیتا ہے، اور آہستہ آہستہ پوری جو امت ہے اور پوری جو قوم ہے وہ اس عذاب کے گھیرے میں آ جاتی ہے، اس کی لپیٹ میں آ جاتی ہے۔ اگر یہ کام امر بالمعروف و نہی عن المنکر والا کسی زمانے میں بھی رک جائے تو یہ قیامت تک رکنے والا نہیں ہے، اور جس خطہ پر، جس سرزمین پر یا جس ملک میں یہ امر رک جائے، یہ کام رک جائے، وہاں پھر اللہ رب العزت کی ذات کا عذاب جو ہے وہ آ کر رہتا ہے، اور اللہ رب العزت کی ذات اس قوم کو بدل کے ایک نئے لوگوں کو اس جگہ پہ لے کے آتی ہے تاکہ وہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ سر انجام دے، وہ اس مشن کو لے کے آگے چلے۔ اللہ کی ذات اس قوم کو بدل دیتی ہے، یہ اللہ کا طریقہ رہا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ایک دن منبر پر تشریف فرما تھے اور کسی قوم کے ظلم کا تذکرہ فرما رہے تھے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خطبے کے دوران ارشاد فرمانے لگے کہ میں نے کریم آقا علیہ السلام سے، آپ نے ان کانوں سے سنا ہے، آقا علیہ السلام سے میں نے سنا ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا ان القوم اذا رآوا الظالم فلم یاخذوا علی یدیہ، کہ ایک ایسا دور بھی آئے گا جب فتنوں کی برمار ہوگی تو لوگ دیکھیں گے کہ فلاں شخص جو ہے وہ ظلم کر رہا ہے، ایک قوم دیکھے گی کہ دوسرا ظلم کر رہا ہے، لیکن وہ قوم ان کے ہاتھ نہیں روکے گی، ظالم کو روکے گی نہیں، اس کا ہاتھ نہیں روکے گی۔ والمنکر فلم یغیروہ امہم اللہ بعقابہ، وہ قوم ان کے خلاف آواز بلند نہیں کرے گی، معروف کا امر نہیں دے گی اور منکر کی نہیں کرے گی، یعنی نیکی کا حکم نہیں دے گی، برائی سے روکے گی نہیں، ظالم کو نہیں روکے گی، مظلوم کا ساتھ نہیں دے گی، تو پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسا زمانہ آ جائے گا کہ پھر اللہ رب العزت کی ذات اس قوم کو تہس نہس فرما دے گی، اس قوم کو غرق کر دیا جائے گا۔ کہ جو قوم ظلم بھی دیکھے، ان کے خلاف آواز بلند نہ کرے، اس کے ہاتھ کو نہ روکے، تو اللہ کی ذات اس قوم کو غرق فرما دے، یعنی اس
حدیث مبارکہ کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بیان فرمایا، اس میں یہ ہر چیز کی طرف واضح طور پہ اشارہ ہے کہ جب گناہ عام ہو جائے، بے حیائی عام ہو جائے، برائی ہو جائے، اللہ کی نافرمانی عام ہو جائے، مگر لوگوں کے احوال کو بدلنے کی کوشش نہ کریں، اگر لوگ حالات کو ان کے حالات پر چھوڑ کر لوگوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیا جائے اور خدمت و اقامت دین اور دعوت و اشاعت دین کا فریضہ ترک کر دیا جائے کہ میں یہ کام کروں گا، لوگ پتہ نہیں کیا کہیں گے، میری کوئی سنے گا کوئی نہیں سنے گا، کوئی کیا کہے گا کوئی کیا کہے گا۔ جب لوگوں کو اس چیز کا احساس ہو جانے لگے اور وہ خدمت دین کا فریضہ یعنی امر بالمعروف و نہی عن المنکر اس کے فریضے کو ترک کر دیں، تو پھر انتظار کرو کہ کب اللہ رب العزت کی ذات کا عذاب آئے اور وہ پوری قوم کو اپنی لپیٹ میں لے۔ آج آپ مشاہدہ کر لیں اپنے حالات کا، جو نیک لوگ ہیں، جو علماء ہیں، معتدل طبقہ ہے، جو اہل علم و دانش ہیں، جن کا کسی تفرقے سے کوئی لینا دینا ہی نہیں، جن کا کسی فتنے سے کسی قسم کا کوئی تعلق اور واسطہ ہی نہیں ہے، آج قوم ان کی بھی نہیں سنتی، قوم ان سے علم لینے کو راضی نہیں ہے۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتی ہیں، اس کو امام قرطبی نے بیان کیا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فتنوں کا ذکر فرمایا، اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ فتنوں کا دورہ ہوگا، اللہ کا عذاب عام ہو جائے گا، ہلاکتوں کا دورہ ہوگا، اور جب امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فرض بھی چھوڑ دیا گیا، جب اس کو بھی چھوڑ دیا جائے گا تو پھر اللہ رب العزت کی ذات اس قوم پر اپنا عذاب نازل فرمائے گی، اپنا عذاب اس قوم کے اوپر نازل کرے گی۔ اب وہ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اشارہ فرمایا کہ قوم امر بالمعروف و نہی عن المنکر کو چھوڑ دے گی، وہ اس روایت میں جس طرف اشارہ فرمایا گیا وہ 3-4 چیزیں ہیں، مختصراً میں عرض کر دیتا ہوں، اتنی لمبی روایت پڑھنے کی بجائے چند چیزیں میں آپ کے خدمت میں عرض کر دیتا ہوں جو نکات ہیں مین۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ لوگ سوسائٹی میں، معاشرے میں معزز تصور ہوں گے، جو شخص بخیل ہوگا، حریص ہوگا اور مال و دولت اور دنیا کے لالچ میں گم ہوگا، اس شخص کو سوسائٹی کا معزز ترین شخص سمجھا جائے گا، وہ قابل عزت شخص ہوگا۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا علم جو ہے وہ کم ظرف چھوٹے لوگوں کی طرف منتقل ہوگا، علم کم ظرف لوگوں کے درمیان منتقل ہو جائے گا، چھوٹے چھوٹے لوگ علم کو حاصل کر لیں گے۔ فرمایا بڑے علماء جو علماء ربانیین ہیں، بڑے اہل علم اور بڑے بڑے لوگ ایک ایک کر کے اٹھتے چلے جائیں گے، اور وہ لوگ ان کی مسندوں پر بیٹھیں گے جو اس مسند کے اہل ہی نہیں تھے، اس منصب کے اہل نہیں تھے، وہ اس منصب پر بیٹھ جائیں گے، ان کی مسانید پر بیٹھ جائیں گے۔ اور پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ہوگا کیا کہ پھر عوام آئے گی، اور عوام آ کے ان سے سوال کرے گی اور وہ ان سوالوں کا جواب دیں گے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ اہل علم جو زبردستی نہ اہل ہونے کے باوجود مسند پر بیٹھیں گے، منبر پر بیٹھیں گے، منصب پر بیٹھیں گے، وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور سوالوں کا جواب دے کے قوم کو بھی گمراہ کریں گے۔ یہ آقا علیہ السلام نے ان لوگوں کا فرمایا کہ جو کم ظرفوں کے پاس علم آ جائے گا، جب گمراہی عام ہونے لگے گی تو کیا ہوگا کہ لوگ خود بھی پڑھے لکھے نہیں ہوں گے، اور جو آگے کسی کو بات پہنچائیں گے وہ بھی پڑھی لکھی نہیں ہوگی، وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور سوال پوچھنے والے کو بھی گمراہ کریں گے۔ یہ آقا علیہ السلام نے فرمایا۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا گھٹیا ذہنیت کے لوگ
گٹھیا سوچ کے لوگ، گٹھیا کردار اور گٹھیا عمل رکھنے والے جو لوگ ہیں، علم ان لوگوں کے پاس چلا جائے گا اور پھر علم کی جو برکت ہے وہ بھی اٹھا لی جائے گی اور علم کا جو نفع ہے وہ بھی اٹھا لیا جائے گا۔ نہ علم میں برکت رہے گی اور نہ علم نافع رہے گا، یہ دونوں چیزیں نہیں رہیں گی۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قرآن پڑھنے اور قرآن کا واعظ کرنے والے، پھر یہ دونوں اپنے مفاد کے لیے قرآن کو پڑھیں گے اور اس کی تبلیغ کریں گے، اپنے مفاد کے لیے۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ پھر ایسا وقت بھی آئے گا کہ اپنے مفاد کے ساتھ ساتھ یہ لوگ حق کو چھپا لیں گے اور اپنے مفاد کے لیے قرآن کو پڑھیں گے لیکن جھوٹ کو عام کرتے چلے جائیں۔ آپ آج اپنے معاشرے میں چاروں طرف نظر دوڑا لیں، دیکھ لیں کہ اس معاشرے میں کیا حال ہے، کون کس منصب کا اہل تھا، کون نہیں تھا، کون کس منصب پر کس مسند پر جا بیٹھا، کون نہیں بیٹھا، کیسے کیسے لوگوں سے سوال ہوتے ہیں، کیسے کیسے جواب ہوتے ہیں۔ یہ مجھے بتانے کی یا نام لینے کی ضرورت تو نہیں ہے، آپ خود دیکھ لیں، سارا دن سوشل میڈیا آپ بھی دیکھتے ہیں، میں بھی دیکھتا ہوں، اسی معاشرے میں میں رہتا ہوں، اسی معاشرے میں آپ رہتے ہیں، تو آپ دیکھ لیں کہ کس طرح جھوٹ کو سچ میں اور سچ کو جھوٹ میں کنورٹ کیا جاتا ہے، کس طرح لوگ اس شخص کو معزز سمجھتے ہیں جو جتنا زیادہ شرابی اور کبابی ہے، لوگ کتنی اس کی عزت کرتے ہیں، کتنی اس کو چودھری صاحب کہہ کے بڑی سی چارپائی پر بٹھاتے ہیں، بڑے سے صوفے پر بٹھاتے ہیں۔ جو جتنا بڑا شرابی کبابی ہے، جتنا بڑا زانی ہے، جتنا بڑا جھوٹا ہے اور فراڈیا ہے، اس کو اتنی بڑی مسند دی جاتی ہے، اتنی بڑی کرسی دی جاتی ہے، حتیٰ کہ چلتے چلتے ترقی کرتے کرتے وہ وزارت عظمیٰ کی کرسی تک بھی پہنچ سکتا ہے۔ ایسا ہی ہے نا جی، وہ وزیر اعظم کی کرسی اور صدر کی کرسی تک بھی پہنچ سکتا ہے۔ آپ اپنے معاشرے کے حالات کو دیکھ لیں۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو حکومت ہے وہ کم ظرف لوگوں کے پاس چلی جائے گی، ان کے ہاتھوں میں چلی جائے گی، اور پھر وہ عوام کا وہی حشر کریں گے کہ جب کمزور کے پاس طاقت آ جائے، اور وہ جو حشر اپنے مخالفین کا کرتا ہے پھر وہ حشر حکومت اپنی عوام کا کرے گی۔ آج آپ اپنی عوام حکومت کے بھی حالات دیکھ لیں اور اپنی عوام کے بھی دیکھ لیں۔ آج تو آپ کو احتجاج کا حق نہیں ہے کہ جس دن فرد جرم عائد ہونی ہوتی ہے اس دن وزارت عظمیٰ کا حلف لے لیا جاتا ہے، جس پر جتنے زیادہ مقدمات ہوتے ہیں، جس نے جتنی زیادہ جیل کاٹی ہوتی ہے، جو جتنا بڑا کرپٹ ہوتا ہے، ایک 4-5 سال کا عرصہ لگتا ہے، اس کو واش کیا جاتا ہے، دھویا جاتا ہے، ڈرائی کلین کیا جاتا ہے، ڈرائی کلین کر کے ایک نئی پرچی ہاتھ میں تھما دی جاتی ہے، ایک نیا ٹیگ لگا کے ایک نئی کرسی کے اوپر بٹھا دیا جاتا ہے، اور یہ عوام کے ساتھ ایک کھیل جاری ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عوام نے امر بالمعروف و نہی عن المنکر اس کے فریضے کو ترک کر دیا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات مینڈکوں کی برسات کرے، اللہ کی ذات ضرور پتھر ہی برسائے، شکلیں بگاڑے، تب پتا چلے گا کہ اللہ کا عذاب آیا ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ بغیر موسم کے بارش ہونا وہ بھی اللہ کا عذاب ہے۔ موسموں کا بارشوں کا موسم ہو اور بارش نہ آئے وہ بھی اللہ کا عذاب ہے، قحط آ جاتا ہے، زلزلے آتے ہیں وہ بھی اللہ کا عذاب ہے، سیلاب آتا ہے وہ بھی اللہ کا عذاب ہے، بد حکمران قوم پر مسلط ہوتے ہیں وہ بھی اللہ کا عذاب ہے، آپ کی سچی بات کو مانا نہیں جاتا، جھوٹ کو عام کر دیا جاتا ہے، وہ بھی اللہ کا عذاب ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ وہ شکلیں بگاڑے تب پتا چلے کہ یہ عذاب آیا، پتھر برسائے تو پتا چلے واقعی عذاب آیا، زمین کو پلٹ دے تب پتا چلے جی واقعی عذاب آیا۔ عذاب اس طرح کا بھی ہوتا ہے، لیکن اللہ کی ذات چھوٹے چھوٹے جو دوسرے عذاب دیتی ہے ذرا ان کے اوپر بھی توجہ کریں۔ جو ہمارے آئے دن سیلاب آتے ہیں وہ کیوں آتے ہیں؟ ہمارے گناہوں کی وجہ سے۔ پھر حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالی عنہ
وہ روایت کرتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تمہارے معاشرے کی عورتیں باغی ہو جائیں گی، خود سر ہو جائیں گی۔ یعنی کیا ہوگا کہ وہ معاشرے میں اپنے شوہروں کے خلاف، اپنے گھر والوں کے خلاف، اپنے بھائیوں کے خلاف، اپنے والد کے خلاف، اپنے رشتہ داروں کے خلاف بغاوت کر دیں گے، معاشرے میں، سوسائٹی میں بغاوت کر دیں گی۔ جیسے میرا جسم میری مرضی چلتا ہے، میں کھانا نہیں پکاؤں گی، میں جرابیں نہیں دھوؤں گی، ایک بغاوت ہے نا۔ ہمارے معاشرے میں یہ بغاوت بھی جنم لے رہی ہے۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا پھر وہ زمانہ آئے گا کہ تمہاری عورتیں باغی ہو جائیں گی اور تمہارے جو جوان ہیں وہ گناہ میں مبتلا ہو جائیں گے، وہ عیاشی کریں گے، بے حیائی عام ہو جائے گی اور فسق اور فجور میں مبتلا ہو جائیں گے۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ھذا لکائن، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا واقعی اس طرح ہوگا، کیا واقعی ایسا ہوگا؟ ان کے صحابہ کرام کے ذہن میں یہ تھا کہ آقا علیہ السلام کوئی مثال بیان فرما رہے ہیں، تمثیل دے رہے ہیں، مثال کے ساتھ کچھ بات سمجھانا چاہ رہے ہیں۔ تو انہوں نے بڑی حیرانگی سے پوچھا ان ھذا لکائن، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کیا ایسا بھی ہوگا؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا ایسا نہیں ہوگا، وَأَشَدُّ مِنْهُ، بلکہ اس سے بھی شدید تر ہوگا، اس سے بھی زیادہ ہوگا۔ تم تو ہلکا سمجھ رہے ہو، بلکہ اس سے بھی زیادہ، اس سے بھی شدید تر ہوگا۔ وَكَيْفَ بِكُمْ إِذَا تَرَكْتُمُ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهِيَ عَنِ الْمُنكَرِ، آقا علیہ السلام نے فرمایا اس سے شدید تر یہ ہوگا کہ تم امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ چھوڑ دو گے، لوگوں کو نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، یہ فریضہ ترک کر دو گے، فریضہ چھوڑ دو گے۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا جب یہ فریضہ بلائی کی دعوت دینا، خیر کی طرف لوگوں کو بلانا، برائی اور بدی سے روکنا، اور اس صورت میں جو خدمت دین اور فروغ اشاعت ہے، دین کے کام جتنے بھی ہیں یہ سارے جب چھوڑ جائیں گے، اس وقت یہ ہوگا کہ تمہاری عورتیں باغی ہو جائیں گی اور تمہارے نوجوان وہ گناہ میں مبتلا ہو جائیں گے۔ یہ اس سے بدترین صورت ہوگی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین انہوں نے دوبارہ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَإِنْ هَذَا لَكَائِنٌ، کیا واقعی ایسا ہوگا؟ پھر انہوں نے حیرانگی سے پوچھا، آقا علیہ السلام نے فرمایا ہاں نعم وَأَشَدُّ مِنْهُ، ہاں ایسا ہوگا بلکہ اس سے بھی شدید تر برے حالات آ جائیں گے، اس سے بھی شدید تر برے حالات آ جائیں گے۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا کیف بکم اذا رأیتم المعروف منکرا ورأیتم المنکر معروفا، اس سے بڑھ کر زمانہ وہ آئے گا کہ معاشرے میں نیکی کو برائی سمجھا جانے لگے گا، جو شخص نیکی کرے گا اس کو برائی سمجھا جانے لگے گا اور برائی کو اچھائی سمجھا جانے لگے گا۔ یہ بھی آپ اپنے زمانے میں مشاہدہ کر لیں، اپنے چاروں طرف نظر دوڑا لیں، دیکھ لیں کہ کیسے اچھائی کو برائی میں اور برائی کو اچھائی میں کنورٹ کیا جا رہا ہے۔ آپ عدالتوں اور کچہریوں کی طرف اگر کسی دن چکر لگا لیں، آپ کا خون کھول اٹھے گا، پھر آپ سوچیں گے کہ ہم کس معاشرے میں رہ رہے ہیں، جتنا جھوٹ وہاں پھیلایا جاتا ہے اور کیسے نیکی کو بدی میں اور بدی کو نیکی میں کنورٹ کیا جاتا ہے۔ یہ کبھی دیکھیں اپنے معاشرے کے حالات کو۔ پھر آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اس کے راوی ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یوشک ان یکون خیر مال مسلم، ایک وقت ایسا آئے گا، بیٹے او میرے بیٹے ادھر میری طرف دیکھیں، آپ نا بیٹے باہر کی طرف بیٹھتے ہیں، چلے میرے بیٹے شاباش شاباش، ادھر بیٹھ کے ٹھیک اچھی طرح گپ شپ کریں، ہنسی مذاق کریں، کھیلیں کودیں میرے بیٹے، باہر والے صحن میں کھیلیں بے شک بیٹھ کے، آپ بھی چلے جائیں، جانا کھیلنا تو کھیل لیں میرے بیٹے، شاباش کھیل لیں کھیل لیں، کوئی کچھ نہیں کہے گا، جائیں کھیل لیں۔
آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا، حضرت ابو سعید خدری اس کے راوی ہیں، ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ اس زمانے میں مسلمان کا بہترین مال اس کی بکریاں ہوں گی، اس کی بھیڑ بکریاں اس کا بہترین مال ہوگا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ کیا کرے گا؟ وہ اپنی بھیڑ بکریوں کو لے گا، اس ریوڑ کو لے گا اور لے کے پہاڑوں کی چوٹیوں کی طرف اور جہاں بارشیں ہوتی ہیں اس طرف ان جگہوں پر چلا جائے گا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ کیوں جائے گا؟ وجہ کیا ہوگی؟ وہ کیوں اپنے گھر بار کو چھوڑے گا؟ کیوں ہجرت کرے گا؟ کیوں اپنے رشتہ دار، اپنا قبیلہ، اپنے بہن بھائی، اپنے بیوی بچے، کیوں اپنے ساروں کو چھوڑ کے وہ الگ تھلگ چلا جائے گا؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا یفر بدینہ من الفتن، وہ چاہے گا کہ خدا کرے میرے ہجرت کرنے سے، اپنا مال لے کر چلے جانے کی وجہ سے کبھی خدا کرے میرا ایمان اس پرفتن دور میں محفوظ ہو جائے۔ وہ اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے اپنا گھر بار چھوڑ دے گا، اپنا جو مال ہے اس کو لے گا اور تنہائی میں چلا جائے گا تاکہ میرا ایمان بچ جائے، میرا ایمان محفوظ ہو جائے۔ پھر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روایت کرتے ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا بعثت انا والساعۃ کہاتین۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، حضرت انس بن مالک وہ راوی ہیں کہ میں اس وقت مبعوث ہوا ہوں کہ مجھ میں اور قیامت میں ان دو انگلیوں کا فرق ہے۔ آقا علیہ السلام نے، میں ایک مثال دے رہا ہوں، میں ایک مثال صرف سمجھا رہا ہوں، یہ کچھ بھی نہیں، یہ اشارے کچھ بھی نہیں، لیکن آقا علیہ السلام نے اپنی دو انگلیوں کو جمع فرمایا۔ آقا علیہ السلام نے اشارہ فرمایا دو انگلیوں کا قریب کر کے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اور قیامت اس طرح قریب قریب ہیں کہ جیسے یہ دو انگلیاں قریب قریب ہیں۔ پھر آقا علیہ السلام نے ان کو جوڑ دیا، ان کا فاصلہ ختم فرما دیا۔ وہ فرماتے ہیں حضرت انس بن مالک کہ اس طرح کرنے کا مطلب یہ تھا کہ آقا علیہ السلام ہمیں قیامت کی قربت بتا رہے تھے، وَدَمَّ الصَّبَابَةَ وَالْوُسْطَىٰ۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ آقا علیہ السلام جب اللہ رب العزت کی ذات کی بارگاہ میں تشریف لے گئے تو پھر اس قرب قیامت کے جو فتنے تھے ان کے آثار نمودار ہونے لگے، وہ فتنے ظاہر ہونے لگے۔ پھر اس کو امام بخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ پھر حضرت عبداللہ بن عمر وہ روایت کرتے ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا لوگو تم میں سے ایک قیامت کے قریب کا زمانہ آئے گا اور فتن زمانہ آئے گا، اور اس پر فتن دور میں ایسا ہوگا کہ اللہ رب العزت کی ذات لوگوں سے علم کو اٹھا لے گی، علم کو اٹھا لیا جائے گا۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا علم سینوں سے اچک لیا جائے؟ سینوں سے علم نکال لیا جائے گا؟ کیسے علم اٹھایا جائے گا؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا نہیں، ایسا نہیں ہوگا کہ اللہ کی ذات سینوں سے علم کو نکال لے، بلکہ اللہ رب العزت کی ذات ہر اس بندے کو ایک ایک کر کے اٹھاتا رہے گا جو اہل حق ہے اور اہل علم، ہر اہل حق اور اہل علم کو ایک ایک کر کے اٹھاتا رہے گا، یہاں تک کہ جب دنیا میں کوئی عالم باقی نہیں رہے گا تو پھر اللہ رب العزت کی ذات جو ہلاک کو صرف زمین پر چھوڑ دے گی اور لوگ جو ہلاک کو اپنا رہبر اور رہنما تسلیم کر لیں گے، وہ ان کو اپنا رہبر اور اپنا رہنما بنا لیں گے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا پھر لوگ جب ان کو اپنا رہبر اور رہنما بنا لیں گے پھر کیا ہوگا؟ لوگ ان سے آ کے مسئلے اور مسائل پوچھیں گے تو وہ بغیر علم کے فتویٰ دیں گے، بغیر علم کے فتویٰ دیں گے، اور آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ آج وہ بھی آپ اپنے زمانے میں دیکھ لیں، یوٹیوب کو کھول کے دیکھ لیں، فیس بک کھول کے دیکھ لیں، ٹویٹر ایکس کو کھول کے دیکھ لیں، انسٹاگرام کو کھول کے دیکھ لیں، ہر سوشل میڈیا پلیٹ فارم کھول کے دیکھیں، ایک مولوی بیٹھا ہے اور دوسرے مولوی کے خلاف تقریریں ہو رہی ہیں۔ بھئی کوئی اہل علم، کوئی 70-80 سالہ بزرگ
کسی نوجوان عالم دین کی بات کی تردید کرے تو سمجھ آتی ہے۔ ایک شخص میٹرک پاس ہے، ایک شخص ایم اے پاس ہے، وہ ایم اے پاس میٹرک پاس پر تنقید کرے سمجھ آتی ہے۔ یہاں مڈل پاس بھی لوگ نہیں ہیں، مڈل پاس، اور وہ اس شخص پر تنقید کرتے ہیں کہ جن کا لیول پوری دنیا میں پھیلا۔ تو جب ایک ادنا سا شخص، آپ یوں ہی مثال لے لیں، 1 سال کا بچہ ہو اور ایک 70 سال کا بوڑھا ہو، اس کا دادا لگتا ہو رشتے میں، وہ 1 ڈیڑھ 2 2.5 سال کا جو بچہ ہے، وہ 2 2.5 سال کا بچہ اپنے دادا کی ہر بات کی تردید کرتا چلا جائے، مخالفت کرتا چلا جائے، تو وہ 2 2.5 سال کا جو بچہ ہے، یا 3 سال کا، یا 5 سال کا، یا 10 سال کا لگا لیں، 15 سال کا لگا لیں، وہ بچہ اپنے 70 80 سال کے دادا ہیں یا اپنے 50 سال کے والد ہیں، ان کے ساتھ ہر بات میں اختلاف کرنے لگ جائے، تو بولیے بات کس کی تسلیم کی جائے گی، اس بچے کی یا اس بوڑھے کی؟ بتائیے ذرا، بولیے، بڑے کی مانی جائے گی نا، یا اس کے والد کی، یا اس کے دادا کی؟ جو بڑے ہیں، کیوں ان کی بات کیوں مانی جائے گی؟ بھائی اس لیے مانی جائے گی کہ انہوں نے عمر کا ایک وقت گزارا ہے، ایک حصہ گزارا ہے، وہ تجربات سے گزرے ہیں۔ یہ اس نے کل آنکھ کھولی ہے، آج اس کو تجربہ ہی کوئی نہیں، یہ کیسے ان کے اوپر تنقید کر سکتا ہے؟ اس نے تو زمانے کا ابھی مشاہدہ ہی نہیں کیا، اس نے تو حالات کی گرمی اور سردی کو دیکھا ہی نہیں ہے، کیسے تنقید کر سکتا ہے؟ آپ دیکھیں آج علماء، مولوی طبقہ کیسے ایک دوسرے کے خلاف، نہ اخلاق ہے، نہ ادب ہے، نہ علم ہے، کچھ بھی نہیں، اور ایک دوسرے کے خلاف فتویٰ بازی شروع ہے۔ کون کیا کہتا ہے کون نہیں کہتا، اس سے لینا دینا ہی کچھ نہیں، صرف ویوز چاہیے، ڈالر چاہیے، ارننگ چاہیے۔ اسلام کہاں جا رہا ہے، اسلام کی عزت کہاں جاتی ہے، علماء کی عزت کہاں جاتی ہے، پرواہ کوئی نہیں ہے، صرف ویوز، ڈالرز، ارننگ، صرف یہ ایک گیم رہ گئی ہے۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اس کے راوی ہیں، آپ آج ذرا لیٹ آئے ہیں اس لیے تھوڑا سا ذرا آپ بھی برداشت کیجئے گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب محصولات کو، یعنی جو ٹیکس ہے، عوام کا پیسہ، عوام کا ٹیکس ہے، اس ٹیکس کو ذاتی دولت سمجھا جانے لگے، امانت کو غنیمت اور زکوٰۃ کو توان سمجھا جانے لگے، پھر غیر دینی کاموں کے لیے علم حاصل کیا جائے، مرد اپنی بیوی کی فرما برداری کرے، اپنی ماں کی نافرمانی کرے، اپنے دوست کو اپنے قریب کرے، اپنے باپ کو اپنے سے دور کر دے، جب مسجدوں میں آوازیں بلند ہونے لگیں، قبیلے کا بدکار ترین شخص، برا ترین شخص، وہ قبیلے کا سردار بنا دیا جائے، اور ذلیل ترین آدمی کو قوم کا لیڈر اور سربراہ بنا دیا جائے، آدمی کی عزت محض اس لیے کی جائے کہ اس کے شر سے بچا جائے، کہ کہیں یہ نہ ہو اس کی عزت نہ کریں اور کل کو یہ ہمیں نقصان پہنچا دے، اس کے شر سے بچنے کے لیے اس کی عزت کی جائے، گانے والی عورتیں اور گانے بجانے کا سامان عام ہو جائے، سرے عام کثرت کے ساتھ کھلے عام شرابیں پی جانے لگے، اور بعد میں آنے والے لوگ اپنے پہلے والے لوگوں کے اوپر لعن اور طعن کریں، تو یاد کریں اس وقت سرخ آندھی، زلزلے، زمین میں دس جانا، شکلیں بگڑ جانا، آسمان سے پتھر برسنا، اور طرح طرح کے لگاتار عذابوں کا پھر انتظار کرو۔ جب یہ ساری نشانیاں پوری ہو جائیں، یہ نشانیاں ایک کے بعد ایک کر کے یوں ظاہر ہوں گی کہ جیسے ایک تسبیح یا ایک ہار ہو اور اس کا دھاگا ٹوٹ جائے، تو کیسے ایک کے بعد ایک کر کے یک لخت موتی اس کے گر جاتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ان گرتے موتیوں کی طرح یہ فتنے ظاہر ہوں گے، اور پھر یہ عذاب اللہ رب العزت کی ذات اس قوم کے اوپر نازل کرے گی۔ لوگوں، آج وہ زمانہ ہے، آج آپ آقا علیہ السلام کی حدیث کو دیکھیں، اپنے زمانے کو دیکھیں، اور پھر مشاہدہ کریں کہ آج کون سی ایسی برائی اور خامی ہے جو ہمارے معاشرے میں نہیں ہے، اور پھر ہم اگر شکوہ کریں کہ ہمارے رزق میں برکت نہیں،
ہمارے مال میں برکت نہیں، ہماری اولاد فرما بردار نہیں ہے، بھائی آپ نے امر بالمعروف و نہی عن المنکر اس کا فریضہ چھوڑ دیا ہے، آپ نے اس کو ترک کر دیا ہے، آپ نیکی کا حکم نہیں دیتے، آپ برائی سے نہیں روکتے، آپ جھوٹ کو نہیں روکتے، آپ ظالم کے ہاتھ کو نہیں روکتے، آپ مظلوم کا ساتھ نہیں دیتے، کسی پر ظلم ہو رہا ہو آپ کیمرہ لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں، آپ مظلوم کو روکتے نہیں ہیں۔ یہاں تک کہ جو ایمان کا ادنا ترین درجہ ہے دل میں برا کہنے والا، آپ اب اس درجے پر بھی نہیں رہے۔ ایک تو ہے نا کہ طاقت ہونے کے باوجود اپنا ہاتھ روک لینا یا اپنے ہاتھ سے برائی کو روکنا، ایک ہے برائی کا اپنے دل سے، اپنے دل میں اس کو برا جاننا، یہ ایمان کی کم ترین سطح ہے، اور ہم اپنے دل میں بھی اب برائی کو برائی نہیں سمجھتے، اچھائی کو اچھائی نہیں سمجھتے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری وہ روایت کرتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ جو اللہ کی کتاب پر عمل کرے گا اس کو آر سمجھا جائے گا، جو اللہ کی کتاب پر عمل کرے گا اس کو فضول شخص سمجھا جائے گا اور اسلام اجنبی ہو جائے گا، یہاں تک کہ علم اٹھا لیا جائے گا، زمانہ بوڑھا ہو جائے گا، انسان کی عمر کم سے کم تر ہوتی چلی جائے گی، پھر ماہ و سال اور غلہ و ثمرات میں بے برکتی ہو جائے گی، یعنی سال ایسے گزریں گے جیسے مہینے گزرتے ہیں، مہینے ہفتوں کی طرح، ہفتے دنوں کی طرح اور دن گھنٹوں کی طرح گزریں گے، زمانے کی رفتار بڑھ جائے گی، عمریں کم ہو جائیں گی، پھر ناقابل اعتماد لوگوں کو امین اور امانت دار لوگوں کو ناقابل اعتماد سمجھا جائے گا، جھوٹے کو سچا اور سچے کو جھوٹا قرار دیا جائے گا، پھر حرج عام ہو جائے گا۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ یہ حرج کیا ہے، یہ حرج کیا ہے جو عام ہوگا؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا حرج قتل عام ہے، لوگوں کا قتل، انسانیت کا قتل عام ہو جائے گا، یہاں تک کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا اونچی اونچی عمارتیں تعمیر کی جائیں گی، ہر شخص مقابلہ کرے گا میری کوٹھی وڈی ہونی چاہیے، میرا کار وڈا ہونا چاہیے، میری کوٹھی ادھر نالوں ذرا اونچی ہو جائے، ہر شخص عمارتوں کو بلند کرتا چلا جائے گا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا پھر عمارتوں کو بلند کر کے فخر کرے گا اے میری کوٹھی جے، او جڑی 1 کلومیٹر دور تو نظر آ رہی ہے او میری جے، او میری جے، وہ اپنی عمارتوں پر فخر کریں گے، یہاں تک کہ صاحب اولاد عورتیں وہ غمزدہ ہوں گی اور جن جوڑوں کی اولاد نہیں ہوگی وہ خوش ہوں گے، جن کی اولاد نہیں وہ خوش ہوں گے اور جن کی اولاد ہے وہ غمزدہ ہوں گے، ظلم عام ہو جائے گا، حسد اور لالچ کا دور دورہ ہوگا، علم کے سمندر خشک ہو جائیں گے، جہالت کا سیلاب امڑ آئے گا، اولاد غم و غصہ کا موجب بن جائے گی اور موسم سرما میں گرمی ہوگی، یہاں تک کہ بدکاری اعلانیہ ہونے لگے گی۔ ان حالات میں اللہ کی ذات زمین کی تنابیں کھینچ لے گا اور زمین کو اللہ کی ذات تباہ و برباد فرما دے، تباہ و برباد ہو جائے گی یہ قوم اور یہ زمین۔ کہ جب ایسے حالات ہو جائیں، ابھی آپ بہت دور نہ جائیں، بہت دور جانے کی ضرورت نہیں، اپنی پچھلی سردیاں دیکھ لیں، پچھلی سردیاں ہی دیکھ لیں، وہ دسمبر جو ہم کبھی دیکھتے تھے کہ نومبر میں ہی اچھی خاصی سردی شروع ہو جاتی تھی، اور دسمبر اور جنوری وہ کتنی ٹھٹھرتی سردی میں گزرتا تھا، کتنی برف باریاں ہوتی تھیں، اور یہ پچھلا دسمبر اور جنوری دیکھ لیں پتہ ہی کوئی نہیں ہے، پتہ ہی کوئی نہیں تھا کہ سردی بھی ہے کہ نہیں، دسمبر میں کڑکتی دھوپ میں کھڑا نہیں ہوا جا رہا تھا، اتنا موسم تبدیل ہو چکا۔ پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان کرتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لوگو یہ جو فتنے بتائے ہیں ان فتنوں کے واقع ہونے سے پہلے پہلے نیک اعمال کر لو، نیک عمل کر لو، ان فتنوں کے ظاہر ہونے سے پہلے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جو فتنے اندھیری رات کی طرح چھا جائیں گے، ایک شخص صبح کو مومن ہوگا اور شام کو کافر ہو جائے گا، شام کو مومن ہوگا اور صبح کافر ہو جائے گا، یعنی صبح کا مومن شام کو کافر، شام کا مومن صبح کو کافر۔
صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیسے ممکن ہے، کیسے ایسا ممکن ہے کہ جو شخص صبح مومن ہو وہ شام کو کافر ہو جائے، اور شام کو جو مومن ہے وہ صبح کو کافر ہو جائے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان میں لالچ اور ہوس وہ زیادہ ہو جائے گی، اور انسان لالچ میں آ کر اپنے دنیا کی لالچ کے لیے اپنے ایمان کو بیچ لے گا۔ تو اپنے ایمان کی حفاظت کریں۔ پھر آخری روایت ہے آقا علیہ السلام کی، حضرت عبداللہ بن عمر وہی راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ہم آقا علیہ السلام کے گرد حلقہ بنا کے بیٹھے ہوئے تھے، آقا علیہ السلام نے فتنوں کا ذکر فرمایا، آقا علیہ السلام نے فتنوں کا ذکر فرمایا، اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم لوگوں کو دیکھو کہ وہ اپنے وعدوں کا پاس کرنا چھوڑ چکے، اپنے وعدوں کو پورا نہیں کرتے، اور جب تم دیکھو کہ امانتوں کی پرواہ نہیں رہی، اور آقا علیہ السلام نے پھر آپ نے دونوں ہاتھوں کو اس طرح جوڑا، اپنی انگلیوں کو ایک دوسرے میں داخل کیا، آقا علیہ السلام نے فرمایا جب تم دیکھو کہ لوگ اس طرح کر کے امانتوں کو لوٹیں گے، گتم گتاخ ہو جائیں گے، اس طرح دونوں ہاتھوں سے اکٹھے ہو کے امانتوں کو لوٹنے لگ جائیں، تو پھر صبر کرو کہ اللہ کا عذاب کس وقت آ جائے۔ وہ کہتے ہیں میں نے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں کھڑا ہو گیا اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ مجھے آپ پر قربان کریں، مجھے آپ پر قربان کریں، جب یہ زمانہ آ جائے تو میں کیا کروں؟ یہ ہے حفاظت ایمان، جو ہمارا آج کا موضوع ہے کہ پرفتن دور اور حفاظت ایمان، یہ حفاظت ایمان بتانے لگا ہوں۔ عرض کی یا رسول اللہ جب ایسا زمانہ آ جائے تو پھر میں کیا کروں، میں کیسے اپنے ایمان کی حفاظت کروں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا اس وقت حال یہ ہے کہ پھر اپنے گھر میں رہو، اپنے گھر میں رہو، اپنی زبان کو قابو میں رکھو، اچھی چیز کو اختیار کرو، بری بات کو چھوڑ دو، یہ 4 کام کر لینا۔ ایک کوشش کرنا اپنے گھر سے باہر نہ نکلو تاکہ فتنہ وہ تمہیں آ نہ اچکے، تم فتنے کا حصہ نہ بن جاؤ، اپنے گھر میں رہو، اپنی زبان کو بند رکھو، زبان کو قابو میں رکھو تاکہ تم فتنے کا حصہ نہ بن جاؤ، اور اچھی چیز کو اختیار کرو، برائی کو روک دو، اور تم پر لازم ہے کہ اپنی دینی اور مذہبی، معاشی اور اخلاقی فرائض کی کامل ادائیگی کے ذریعے اپنی جان کو جہنم سے آزاد کراؤ۔ وہ کیا کہ وہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہے، اور آقا علیہ السلام نے فرمایا ایک کام خصوصی طور پر کرنا جب یہ زمانہ آ جائے، خصوصاً ایک کام لازمی کرنا کہ جہاں پوری عوام جا رہے، پوری عوام جہاں جائے، جس سمت جائے، جس طرف جائے، کبھی بھی عوام کی پیروی نہ کرنا۔ آج تو کہتے ہیں نا جمہوریت جمہوریت جمہوریت، کہ جہاں جس طرف زیادہ ووٹ وہ ایسا وہ ویسا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جہاں پوری انسانیت جس طرف جا رہی ہو، رائے احمد جس طرف جا رہی ہو، کبھی بھی ساری مخلوق اور پوری انسانیت اس کی پیروی نہ کرنا، تم الگ چلنا۔ جب یہ فتنوں کا دور آ جائے، پھر حضرت ابو جہل ان کی بھی اسی طرح روایت ہے، وہ کہتے ہیں آقا علیہ السلام نے فرمایا عامت الناس جو رائے دیں کبھی اس رائے پر عمل نہ کرنا، اس کی پیروی نہ کرنا۔ پھر ایک اور روایت میں فرمایا آقا علیہ السلام نے کہ کبھی بھی عامت الناس جس رستے پر چلے کبھی بھی اس رستے کو اختیار نہ کرنا، ہمیشہ اپنا رستہ الگ رکھنا، اس کے پیچھے نہ چلنا، بلکہ حق کا ساتھ دیتے رہنا۔ لوگوں آقا علیہ السلام نے 2 رستے بتائے، 2 رستے آقا علیہ السلام نے، ان دونوں میں سے کسی ایک کو چننا ہوگا، کسی ایک کو چن کے ہماری فلاح ہو سکتی ہے، ہماری کامیابی ہو سکتی ہے۔ آقا علیہ السلام نے دونوں بتائے ہیں، ایک ہلکا رستہ ہے، ادنا رستہ ہے، اور ایک اعلیٰ رستہ ہے، ایک اچھا رستہ ہے فتنوں کے دور میں بچنے کے لیے اور اپنے ایمان کو بچانے کے لیے۔ آقا علیہ السلام نے اپنی امت کو دونوں تدبیریں دی ہیں، ایک اعلیٰ تدبیر ہے، ایک ادنا تدبیر ہے۔ یہ فیصلہ ہمیں کرنا ہے کہ ہم اعلیٰ تدبیر کو چنیں
یا ادنا تدبیر کو چنیں، یہ فیصلہ ہمیں کرنا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو دونوں تدابیر ہیں، کسی ایک پر عمل کر لیا تو پھر امت میں خیر باقی رہے گی۔ ادنا تدبیر یہ ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب ایسا دور آ جائے تو جو شخص اپنے ایمان کی حفاظت چاہے وہ اپنے دنیا کو، گھر کو، معاشرے کو، بیوی بچوں کو چھوڑ کے وہ جنگلوں اور غاروں میں چلا جائے، وہ جنگلوں اور غاروں میں چلا جائے، وہاں چھپ جائے، اس کے دین کی حفاظت ہوگی۔ اور اعلیٰ طریقہ، اعلیٰ تدبیر جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی وہ یہ کہ حق کا علم اٹھائے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ ادا کرے، اور ہر شر کے خلاف ڈٹ کر کھڑا ہو جائے، پھر اس کا بھی ایمان حفاظت میں رہے گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دونوں طریقے بتائے ہیں، اب ہمیں چننا ہے کہ ہم کون سا طریقہ اختیار کریں اور ہمارا ایمان بچ جائے، ہم اپنے ایمان کی حفاظت کریں۔ اللہ رب العزت کی ذات اس فتنے کے دور میں ہمارے ایمان کو محفوظ فرمائے، اللہ کی ذات ہمیں کسی فتنے کا حصہ نہ بنائے، اور اللہ کی ذات ہمیں فتنوں سے محفوظ فرمائے، ہمارا ایمان کامل رہے اور ہم کامل ایمان کے ساتھ حالت اسلام میں اور خاتمہ بالایمان کی صورت میں اللہ کے حضور پیش ہو جائیں، اور اللہ کے حضور پیش ہو کے سرخرو ہو جائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔